أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا كانت قرية آمنت پھر کیوں نہ ہوئی ایسی کوئی بستی جو ایمان لاتی فنفعها ایمانها الا قوم یونس تو نفع دیتا اس کو ایمان اس کا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے لما آمنوا کشفنا عنہم جب وہ ایمان لے آئے تو دور کر دیا ہم نے ان سے عذاب الخزي في الحیات الدنیا رسوا کن عذاب دنیا کی زندگی میں ومتعناہم الی حین اور ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک مدت تک اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی بستیاں ماضی میں گزری ہیں اقوام اسی وقت ایمان لائیں جب ان پر اللہ کا عذاب آ پہنچا جب عذاب آ جاتا ہے پھر تو سارے ہی ایمان لے آتے ہیں صرف ایک یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی کہ جو عذاب آنے سے پہلے سنبھل گئی اور ایمان لے آئی یونس علیہ السلام نینوا کے باشندوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ یہ 1,00,000 سے کچھ زیادہ لوگ تھے اور ان کا زمانہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 860 برس قبل کا بتایا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں جب زخمی ہوئے تو جس غلام نے آپ کو کھجوروں کا گچھا لا کر دیا تھا اس کا نام عداس تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو اس نے کہا جی میں نینوا کا رہنے والا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا نینوا میرے بھائی یونس علیہ السلام کی بستی اس نے کہا آپ ان کو کیسے جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں تو یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم لوگ ایمان نہ لائے تو 3 دنوں کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا یہ کہا اور کہہ کر بستی سے نکل گئے جب وہ نکلے تو یہ لوگ بہت ڈر گئے انہوں نے سوچا کہ جب پیغمبر نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اب بھی سچی بات کہی ہوگی اس لیے سارے کے سارے آؤ نکلو اور اللہ کے حضور توبہ کرو چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کی جو حق تلفیاں تھیں وہ دور کی حقوق ادا کیے اور اس کے بعد ایک کھلے میدان میں آ گئے خود بھی آ گئے عورتوں کو بھی لے آئے معصوم بچوں کو بھی لے آئے جانوروں کو بھی لے آئے اور ٹاٹ کے کپڑے پہن کر اور بہت ہی عاجزانہ اور مسکینی والی شکلیں بنا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے اور کئی روز انہوں نے اس آہوزاری میں گزار دیے حتیٰ کہ پورا میدان ان کی آہوزاری سے گونجنے لگا اور اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے ان سے عذاب کا فیصلہ واپس لے لیا اور وہ عذاب جو ان پر آیا ہی چاہتا تھا وہ واپس ہو گیا
بعض روایات میں ہے کہ کالے بادل آئے اور انہوں نے سمجھا کہ اب عذاب آ گیا ہے، لیکن کسی صحیح حدیث سے یا قرآن مجید کی کسی آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ عذاب آ گیا تھا۔ زیادہ احتمال اسی بات کا ہے کہ انہوں نے عذاب آنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو فرمایا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کو وہ ساری سہولیات فراہم کر دیں جو ان کے مقدر میں لکھی ہوئی تھیں، اور جتنی ان کی زندگی تھی ان کی زندگی تک ان کو سامان زندہ رہنے کا فراہم کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو ایمان لے آتے جتنے لوگ زمین میں ہیں سارے کے سارے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے، حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یہاں تک کہ وہ سب ایمان والے ہو جائیں۔ فرمایا اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہ تھا کہ وہ سارے کے سارے لوگوں کو ایک جیسی طبیعت، ایک جیسا ایمان، ایک جیسی صلاحیت، ایک جیسی خوبیاں دے کر اس دنیا میں بھیج دیتا، لیکن پھر فرشتوں میں اور انسانوں میں اور جنوں میں فرق نہ رہتا۔ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اس طرز پر پیدا کیا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چاہے تو ایمان لا کر اتنا بلند ہو جائے کہ فرشتوں سے بھی اوپر نکل جائے، اور اگر پستی میں گرنا چاہے تو اتنا پست ہو جائے کہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جائے۔ تو یہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ زبردستی کسی کو تلوار کے زور پر مسلمان بنا بھی دیں گے تو اس کے دل میں ایمان کیسے داخل کریں گے، جبکہ ایمان سراسر دل کا معاملہ ہے، اور یہ اللہ پاک جس پر مہربانی فرمائیں اسی کو حاصل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ مبلغ بنا کر بھیجے گئے ہیں، داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ تو جو ایمان لانا چاہتا ہے لائے، جو کافر ہونا چاہتا ہے ہو جائے، پھر اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ ایسی مثالیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں کہ نبیوں کے گھر نافرمان پیدا ہو گئے، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ اور خود حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، یہ لوگ مسلمان نہ ہو سکے آپ کی پوری کوشش کے باوجود، اور اللہ نے کفار کے گھر میں مسلمان پیدا کر دی، جیسے آزر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام، اور فرعون کے گھر میں سیدہ آسیہ، اور ابو جہل کے گھر میں اکرمہ پیدا ہوئے۔ اللہ پاک نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ،
اور گندگی ڈالتا ہے اللہ انہی پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ فرمایا کوئی بھی شخص اللہ کی اجازت اور اللہ کی مرضی کے بغیر ایماندار نہیں ہو سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کفر و شرک کی گندگی صرف انہی لوگوں پر ڈالتے ہیں جو اپنی عقل سے اور دانش سے کام نہیں لیتے اور کہتے ہیں کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو جس روش پر پایا ہم تو اسی پر چلیں گے، چاہے ہمیں جتنی بھی نشانیاں دکھا دی جائیں اور جتنی بھی آیات دکھا دی جائیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے رستے کو چھوڑنے والے نہیں۔ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، وما تغنی الآیات والنذر، اور کچھ فائدہ نہیں دیتی نشانیاں اور ڈرانے والے، عن قوم لا یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانا نہیں چاہتے۔ فرمایا وَكَم مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، آسمان و زمین میں کتنی نشانیاں ہیں اللہ کی جو اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں، لیکن یہ لوگ اس طرف غور ہی نہیں کرتے۔ آسمان کو اللہ نے کس طرح بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا ہے، اس کی بلندی کس قدر ہے، اور اس میں سورج اور چاند کا چمکا دینا، اللہ پاک کا ستاروں کے ذریعے اس کو زیبائش اور آرائش دینا، اور پھر ان سب کا اپنے اپنے مقررہ راستے پر چلنا اور ایک کا دوسرے سے نہ ٹکرانا، اور پابندی وقت کے ساتھ ان کا طلوع و غروب ہونا، اور اسی طرح زمین میں کتنے پہاڑ ہیں، ندیاں نالے ہیں، سمندر ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، اور سب سے زیادہ بڑھ کر یہ کہ اللہ کے نبی آئے انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور اللہ پاک کی نشانیاں بے شمار آئیں، لیکن لوگوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو فرمایا جو ماننا ہی نہیں چاہتے، جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، ان کو نشانیاں اور ڈرانے والے، نذر نذیر کی جمع ہے جس کا معنی ہے ڈرانے والا، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے معجزہ ہو، چاہے اللہ کی نشانیاں۔ چلو جی ترجمہ ایک بار۔ فلولا كانت قرية آمنت، پھر کیوں نہ ہوئی کوئی ایسی بستی جو ایمان لے آتی، فنفعها ایمانها الا قوم یونس، پھر اس کا ایمان اس کو فائدہ دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، لما آمنوا کشفنا عنہم، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ہٹا لیا ان سے، عذاب الخزي في الحیات الدنیا، رسوا کن عذاب دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے انہیں فائدہ دیا ایک وقت مقرر تک، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں جو کوئی ہے سب ایمان لے آتے، کلہم
جميعا كلهم جميعا سارے کے سارے اکٹھے ہو کر سارے کے سارے اکٹھے ہو کر افانت تکرہ الناس افانت تکرہ الناس کیا پس آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کیا پس آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتی یکونوا مؤمنین حتی یکونوا مؤمنین یہاں تک کہ وہ ایمان والے ہو جائیں یہاں تک کہ وہ ایمان والے ہو جائیں وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ اور شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اور گندگی ڈالتا ہے انہی لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہہ دیجئے دیکھو جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ اور کچھ فائدہ نہیں دیتی آیتیں اور ڈرانے والے عن قوم لا یؤمنون ان لوگوں کو جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.